بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، دنیا میں جتنے بھی شرک کرنے والے مذاہب پائے جاتے ہیں وہ سب اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اس سے اپنی دعا منوانے کے لیے وسیلہ کا سہارا لیتے ہیں، جیسے بت، سورج، چاند، آگ، پانی، درخت، مردہ بزرگ یعنی مزار، زندہ بزرگ، پیر، جادوگر وغیرہ۔ اللہ نے قرآن پاک میں واضح فرما دیا کہ وسیلہ کے لیے میں نے کوئی سند نہیں اتاری کہ یہ مجھ سے کسی کی سفارش کریں، مجھ سے براہ راست مانگو۔ یہی اللہ کی شان ہے۔ ایک روبوٹ اپنے لیے دوسرے روبوٹ سے مدد نہیں مانگ سکتا، چاہے دوسرے روبوٹس جو مختلف اشکال میں بنے ہوئے ہوں، ان کے کام بھی الگ ہوں، کیونکہ وہ مل کر بھی ایک روبوٹ میں موجود خرابی کو دور نہیں کر سکتے۔ یہ کام ایک سائنسدان کر سکتا ہے جو ان کا خالق ہے۔ ایسے ہی ایک انسان کی تکلیف دور کرنا یا مراد کو پورا کرنا زمین پر یا کائنات میں موجود ہر مخلوق مل کر بھی پورا نہیں کر سکتی۔ اگر اس کائنات کا خالق نہ چاہے، اگر وہ چاہے تو ضرور پوری ہوگی۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے موت، زندگی یا خیر شر اور رزق سب اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور اللہ کی ذات یہ سب عطا کرنے کی پابند ہے، کیونکہ اللہ نے اپنی کتاب قرآن میں یہی فرمایا۔ پھر بھی اللہ خالق ہے، وہ چاہے عطا کرے، وہ چاہے نہ عطا کرے۔ اب اگر کوئی انسان یا مسلمان اپنی تکلیف سے گھبرا کر وسیلہ ڈھونڈے اور وہ چیز اس کو مل جائے تو وہ اپنا عقیدہ بنا لے گا کہ یہ چیز مجھے اس درخت نے عطا کی ہے، یا یہ چیز مجھے پیر یا مزار کے مردے نے عطا کی ہے۔ اس کی دیکھا دیکھی بہت سے اور لوگ بھی اپنی پریشانیاں دور کرنے کے لیے آئیں گے۔ مسلمانوں، قرآن پاک میں بھی یہ بات موجود ہے اور حدیث میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ اس دنیا میں کافر، مشرک اور مسلمان سب مل جل کر رہتے ہیں۔ کسی کو دوسرے کے دل کا حال معلوم نہیں سوائے اللہ کے۔ اللہ ہر ایک کی ضرورت اور خواہش کو پورا کرتا ہے، چاہے کوئی انسان اس کو مانے یا نہ مانے، لیکن ہر ضرورت اپنے وقت پر پوری ہوتی ہے۔ اللہ نے ہر چیز اور ہر کام کا ایک وقت مقرر کر دیا ہے کہ کتنا رزق دینا ہے یا نہیں دینا، کتنی اولاد دینی ہے یا نہیں دینی، کب موت دینی ہے، کب خیر اور شر کو بھیجنا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے مخلوق کو پیدا کیا ہے، وہ اس کا ذمہ دار ہے، چاہے آپ اس سے براہ راست مانگو یا وسیلے بنا کر، جیسے کسی درخت، قبر کے مردے، مزار کے مردے یا پھر جھوٹے پیروں، جادوگروں سے مانگو۔ اللہ نے جو چیز اچھائی یا برائی آپ کے نصیب میں لکھی ہے وہ ضرور ملے گی۔ اگر نہیں لکھی تو ساری زندگی اس سے براہ راست مانگو یا وسیلے بنا کر مانگو، نہیں ملے گی۔ آج اگر ایک انسان کو یا مسلمان کو تکلیف ملتی ہے تو فوراً بھاگے گا اپنے پیروں، مزاروں یا جادوگروں کے پاس، لیکن اللہ کے پاس اپنے اعمال اور کوتاہیاں لے کر نہیں جائے گا، معافی نہیں مانگے گا اور نہ ہی اپنے اعمال کو درست کرے گا۔ حالانکہ اسلام کے عقیدہ کے مطابق یہ تکلیف انسان کے اعمال کی وجہ سے یا آزمائش کی وجہ سے ملتی ہے۔ مسلمان پیروں، مزاروں کے لیے لاکھوں لٹا دے گا، لیکن اللہ کو چند وظائف پر راضی کرنے کی کوشش کرے گا اور وسیلہ بنا کر مشرک بن جائے گا، لیکن خالص اللہ کو نہیں پکارے گا۔ اللہ نے وسیلہ کو شدید ناپسند کیا ہے، اس کو شرک کا نام دیا ہے۔ جو وسیلہ بنائے گا وہ مشرک ہوگا، اور اگر مسلمان اللہ کے ساتھ وسیلہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں یا وسیلہ بناتے ہیں تو وہ بھی مشرک ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ اگر ایک شخص کسی ایسے شخص کے پاس جاتا ہے جو مشترکہ کاروبار کرتا ہے، اس سے اپنی گزارش کرتا ہے، وہ شخص اس کی بات سن کر اپنے کاروبار میں شریک لوگوں سے بات کرے گا اور دوسرے لوگ اس کی بات پر غور کریں گے، چاہے وہ گزارش ان کو نقصان دے یا فائدہ۔
پھر بھی وہ اپنے اس پارٹنر کو انکار نہیں کریں گے، کیونکہ وہ بھی اس کاروبار میں شریک ہے، اس کا بھی سرمایہ لگا ہوا ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن پاک کے اندر شرک کی ایک مثال اللہ پاک نے بیان کی ہے کہ ایک شخص اپنے غلام یا باندی سے ساری ذمہ داری کے کام کرواتا ہے، ان کو کھانے پینے کے لیے بھی معمولی چیزیں عطا کرتا ہے، ان خدمات کے باوجود وہ اپنی اولاد کو وارث بناتا ہے، لیکن ان کو وارث نہیں بناتا، حالانکہ وہ اس کے کام میں برابر کے شریک ہوتے ہیں، جبکہ اس کے مال و دولت اور غلام اللہ نے اس کو عطا کیے ہوتے ہیں۔ وہ انسان ہو کر اپنے مال میں غلام کو شامل نہیں کرتا، تو پھر ایک انسان یا مسلمان اللہ کی کائنات میں وسیلہ کے نام پر کیسے حصہ دار بنا لیتے ہیں، جبکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ ان کی طرح کی مخلوق ہیں، اس سے زیادہ کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ موجودہ دور میں اور اسلام سے پہلے یہود اور عیسائی قوم کا عقیدہ ہے کہ یہ پیر اور مزار کے مردہ اور انبیاء ہمیں نجات دلائیں گے اللہ کے عذاب سے، اس لیے یہ قومیں اپنے بزرگوں اور انبیاء کی قبروں پر مزار بناتے ہیں، ان کے لیے ہر سال عرس مناتے ہیں اور قبروں پر انجیل، تورات، زبور کی آیات سے لکھی ہوئی چادریں چڑھاتے ہیں، ناچ گانا کرتے ہیں، ڈھول پیٹتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، نذر و نیاز اور نذرانے مخدوموں کو دینا، یہ سب ان کے نزدیک وہ اجرت ہے جس کے بدلے وہ ولی، پیر یا مزار کا مردہ یا نبی ان کی تکلیف دور کرے گا اور اللہ کے عذاب سے نجات دلائے گا، اور اللہ کی ذات اس وسیلے سے خوش ہو کر ان کو بخش دے گی اور جنت عطا کرے گی۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، مسلمان علماء نے بھی وسیلہ بنا دیا ہے مزار کے مردہ بزرگوں کو، اور اسی طرح مشرکانہ رسومات کی جاتی ہیں جیسے یہودی اور عیسائی کرتے ہیں، اور یہ لوگ عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہودی اور عیسائی قومیں اپنی آسمانی کتابوں کی توہین کر کے اس کو مردے کی قبر پر ڈالتے ہیں، یہی عمل مسلمان علماء کرتے ہیں، قبر پر قرآن پاک کی آیات سے لکھی چادریں چڑھاتے ہیں، اتنی بڑی گستاخی اور بے ادبی کرتے ہیں، کوئی مسلمان ان کو روکنے والا نہیں۔ قبرستان میں عبرت کے لیے جاؤ کہ تم نے بھی ادھر آنا ہے، یہی حکم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، لیکن قبرستان میں شور شرابہ اور مشرک قوم کی طرح رسومات ادا کرنا اسلام حکم نہیں دیتا۔ عورتوں کو مخدوم اپنے ساتھ لپٹا لیتے ہیں بھرے مجمع میں اور کہتے ہیں کہ یہ ہماری مریدنی ہے۔ کوئی بھی ان مخدوموں کو جوتے مارنے والا نہیں کہ اسلام پردے کی سخت پابندی کرتا ہے، تم اس کی پاکیزگی کو برباد کرتے ہو مریدنی کہہ کر۔ آج کے دور میں جو مسلمان پیروں، فقیروں، مزاروں اور جادوگروں کے پاس جاتا ہے، ان سے اپنی فریاد کرتا ہے اور ان کو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بناتا ہے، تو وہ غور سے سن لے، وہ شرک کر رہا ہے۔ اب اس کے بعد وہ مسلمان نہیں رہتا ہے، اس کا تعلق مشرک قوم سے ہوگا، مسلمانوں سے نہیں۔ اکثر ایسے مسلمان بھی دیکھے ہیں جو کہتے ہیں، اے پیر، اے مزار والے، اے جادوگر، میرا یہ کام کر دے، میں ہمیشہ تیرے در پر پڑا رہوں گا یا ہمیشہ تیرا احسان مند رہوں گا۔ ایسا کہنے والے، سن، تو شرک کر رہا ہے اور اب تو مشرک ہے، اس سے توبہ کر اور اللہ کی پناہ میں واپس آ۔ دوستو، اسلام کی تعلیم یہ ہے، اس کائنات میں موجود تمام اشیاء اللہ کی ہیں، تمام مخلوق اللہ کی ہے۔ اگر کسی مخلوق کو کوئی تکلیف ہے تو براہ راست اللہ سے مانگے۔ اس طرح انسانوں اور جنات کو حکم ہے، اگر کوئی تکلیف ہے یا کوئی ضرورت ہو تو براہ راست اللہ سے مانگو۔ اگر اس سے مانگنے کی بجائے اس کائنات کی دوسری مخلوق یا اپنے جیسوں سے مانگو گے تو شرک ہے۔ شرک اس دنیا کا عظیم ترین گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ ہر طرح کا سجدہ اور ہر طرح کا تعظیمی عمل صرف اللہ کے لیے ہے۔ اگر کوئی انسان یا جن کسی دوسری مخلوق کے لیے یا اپنے جیسوں کے لیے تعظیمی سجدے کرنا یا تعظیم کرنا
تو وہ شرک ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ افسوس موجودہ دور کے بہت سے علماء، یعنی اکثریت علماء کی مسلمانوں کو گمراہ کر کے مشرکانہ اعمال پر اکساتے ہیں، خاص طور پر تعظیمی سجدے اور تعظیم کرنے کے لیے، اور علماء اپنے لیے بھی ایسا کرانا پسند کرتے ہیں، اور علماء اور خاص کر مخدوم ایسے لوگوں کو اپنے لیے خاص مرید کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہی کام مزاروں کے مخدوم زیادہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں بچو اس شرک سے، کیونکہ خود علماء کی بڑی تعداد اس شرک میں مبتلا ہے۔ علماء کی اکثریت بزرگوں کو وسیلہ بنانے پر زور دیتی ہے۔ ان کے نزدیک اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ یہ کھلا ہوا شرک ہے۔ بچوں، اگر اسلام اس کی اجازت دیتا تو غیر مسلم بھی اسلام کے دائرہ میں شامل ہوتے، کیونکہ وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں اور صرف وسیلہ بناتے ہیں بتوں کو یا مخلوقات میں سے کسی کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اپنی پریشانی اور تکلیف کو دور کرنے کے لیے نماز اور صبر سے کام لیں۔